تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے ہیں جس نے بڑے بڑے ظالم اور جابر لوگوں کی گردنیں موت سے مروڑ دی اور اونچے اونچے تختوں پر اکڑ کے بیٹھنے والے بادشاہوں کی کمریں موت سے توڑ دی اور بڑے بڑے خزانوں کے مالکوں کی امیدیں موت سے ختم کر دی۔ یہ سب لوگ ایسے تھے جو موت کے ذکر سے بھی نفرت کرتے تھے، لیکن اللہ کا جب وعدہ موت کا وقت آیا تو ان کو گڑھے میں ڈال دیا اور اونچے محلوں سے زمین کے نیچے پہنچا دیا۔ بجلی اور کمکموں کی روشنی سے نرم بستروں سے قبر کے اندھیروں میں پہنچا دیا۔ غلاموں اور باندیوں سے کھیلنے کے بجائے زمین کے کیڑوں کے حوالے کر دیا اور اچھے اچھے کھانے اور پینے میں لطف حاصل کرنے کے بجائے خاک میں لوٹنے لگے اور دوستوں کی مجلسوں کے بجائے تنہائی کی وحشت میں گرفتار ہو گئے۔ بس کیا ان لوگوں نے کسی مضبوط قلعے کے ذریعے موت سے اپنی حفاظت کر لی؟ اس سے بچنے کے لیے کوئی دوسرا ذریعہ اختیار کر لیا؟ بس وہ ذات پاک ہے جس کے قہر اور غلبے میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہو سکتا اور ہمیشہ رہنے کے لیے صرف اسی کی تنہا ذات ہے، کوئی اس کا مثل نہیں۔ بس جب موت ہر شخص کو پیش آنے والی ہے اور مٹی میں جا کر ملنا ہے اور قبر کے کیڑوں کا ساتھی بننا ہے اور منکر نکیر سے سابقہ پڑھنا ہے اور زمین کے نیچے مدتوں رہنا ہے اور وہاں بہت طویل زمانے تک ٹھکانا ہے اور پھر قیامت کا سخت منظر دیکھنا ہے، اس کے بعد معلوم نہیں جنت میں جانا ہے یا دوزخ خدا نخواستہ ٹھکانا ہے، تو نہایت ضروری ہے کہ موت کا فکر ہر وقت آدمی پر مسلط رہے۔ میری دوستو، میری بہنوں، دنیا کی زندگی چاہے کتنی زیادہ ہو جائے بہرحال ختم ہونے والی ہے، اور اس کا مال اور متاع چاہے کتنا ہی زیادہ ہو جائے ایک دن چھوٹنے والا ہے۔ آخرت کی زندگی کبھی ختم نہیں ہونے والی، اس کی نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہیں۔ ایسی حالت میں کھلی ہوئی بات ہے کہ آدمی میں اگر ذرا سی بھی عقل ہو تو ایسی چیز کو اختیار کرنا چاہیے جو ہمیشہ اپنے پاس رہے گی، ایسی چیز کے پیچھے پڑنا جو کسی طرح بھی اپنے پاس ہمیشہ نہیں رہ سکتی بے وقوفی کی انتہا ہے، مگر ہم لوگوں کی عقل پر غفلت کا پردہ پڑا ہوا ہے۔ اس اسٹیشن کے ویٹنگ روم کی زیب و زینت پر دل لگائے بیٹھے ہیں اور قیام صرف اتنا ہے کہ جب ریل گاڑی آ جائے اور اس پر سوار ہو جانا ہے۔ اتنی ذرا سے وقت میں اگر آدمی اپنے سفر کی تیاری میں مشغول رہے، اپنا سامان سفر کو تیار کر لے، جو چیزیں وطن میں پہنچ کر کام آنے والی ہیں ان کو فراہم کرے تو یقیناً اس کے لیے کارآمد ہے۔ وہ اپنا یہ قیمتی وقت اور تھوڑی سی زندگی سیر سپاٹے میں نہیں خرچ کرے گا، اپنا سامان بکھرا پڑا رہے اور خود ویٹنگ روم کی صفائی اور اس کے فرنیچر کو کرینے سے رکھنے میں لگ جائے، یا اس سے بڑھ کے حماقت یہ کرے کہ اس میں لیٹنے کے واسطے بستر بچھانے لگ جائے تو اپنا سامان کھوئے گا اور اپنی متاع ضائع کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم کو تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے، اور جو ایسا کرے گا ایسے لوگ خسارے والے ہیں۔ اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تم کو دی ہے اس میں سے اس سے پہلے خرچ کر لو کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور وہ کہنے لگے، ہائے میرے رب، مجھ کو تھوڑے سے دن کی مہلت اور کیوں نہ دی کہ میں خیرات کر دیتا اور نیک لوگوں میں سے ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ کسی شخص کو بھی جب اس کی موت کا وقت آ جائے ہرگز مہلت نہیں دیتے، اور اللہ تعالیٰ کو تمہارے سب کاموں کی خبر ہے۔ مال اور متاع کی مشغولی، اہل و عیال کی مشغولی ایسی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تعمیل میں کوتاہی کا سبب بنتی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ دیکھتے آنکھوں اہل و عیال، مال متاع سب کو چھوڑ کر چل دو، آج مہلت ہے، جو کرنا ہے کر لو۔ میری دوستوں، میری بہنوں، آپ لوگوں پر اللہ تعالیٰ رحم کرے،
اپنی غفلت سے آپ ہوشیار ہو جائیے، اپنی نیند سے بیدار ہو جائیے، اس سے پہلے کہ یہ شور ہو جائے کہ فلاں بیمار ہو گئی۔ مایوسی کی حالت ہے کہ کوئی اچھا حکیم بتاؤ، کسی اچھے ڈاکٹر کو بلاؤ، پھر آپ کے لیے حکیم اور ڈاکٹر بلایا جائے اور زندگی کی کوئی بھی امید نہ دلائے۔ پھر یہ آوازیں آنے لگیں کہ اس نے وصیتیں شروع کر دی، پھر آوازیں آنے لگی اس کی تو آواز ہی بند ہو گئی، پھر آوازیں آنے لگی کہ اب تو کسی کو پہچانتی بھی نہیں، لمبے لمبے سانس آنے لگے ہیں، پلکیں جھکنے لگی ہیں۔ اس وقت آپ آخرت کے احوال محسوس کرنے لگیں گی، لیکن زبان تتلا جاتی ہے، آپ کوئی بات نہیں کر سکیں گی۔ تمام رشتہ دار رو رہے ہوں گے، اولاد سامنے ہوگی، شوہر پاس کھڑا ہوگا، زبان کچھ نہیں بول سکے گی۔ اتنے میں بدن کے روئیں سے روح نکلے گی اور آخر وہ نکل کر آسمان پہ چلی جائے گی۔ عزیز و اقارب جلدی جلدی دفنانے کی تیاری شروع کر دیں گے، عیادت کرنے والے رو دھو کر چپ ہو جائیں گے، دشمن خوشیاں منائیں گے، عزیز رشتہ دار مال بانٹیں گے، مرنے والے اپنے اعمال میں پھنس جاتا ہے۔ بہنوں، ہم اپنے اعمال میں پھنس جائیں گے، یہ حقیقت ہے اس زندگی کی۔ موت کا معاملہ نہایت سخت ہے اور ہم لوگ اس سے بہت غافل ہیں، اپنے مشاغل کی وجہ سے اس کا ذکر ہی نہیں کرتے، اگر کرتے بھی ہیں تو محض زبانی تذکرہ جو مفید نہیں، بلکہ ضرورت اس کی ہے کہ دل کو سب سے فارغ کر کے اس طرح سوچے کہ گویا وہ سامنے ہی تو کھڑی ہے، جس کی صورت یہ ہے کہ اپنے عزیز و اقارب اور جانے والے احباب کا حال سوچیں، کیوں کر ان کو چرپائی پر لے جا کر مٹی کے نیچے دبا دیا گیا۔ ان کی صورتوں کا، ان کے اعلیٰ منصبوں کا خیال کریں اور غور کریں کہ اب مٹی نے کس طرح ان کی اچھی صورتوں کو پلٹ دیا ہوگا، ان کے بدن کے ٹکڑے الگ الگ ہو گئے ہوں گے، کس طرح بچوں کو یتیمی، بیوی کو بیوہ اور رشتہ داروں کو روتا چھوڑ کر چل دیے، اور ان کے سامان، ان کے مال، ان کے کپڑے پڑے رہ گئے۔ یہی حشر ایک دن میرا بھی ہوگا۔ کس طرح وہ مجلسوں میں بیٹھ کر کہکا لگاتے تھے، آج خاموش پڑے ہیں۔ کس طرح دنیا کی لذتوں میں مشغول تھے، آج مٹی میں ملے پڑے ہیں۔ کیسے موت کو بھلا رکھتا تھے، آج اس کا شکار ہو گئے۔ کس طرح جوانی کے نشے میں دھوندتے، آج ہاتھ الگ پڑے ہیں، پاؤں الگ پڑے ہیں، زبان کو کیڑے کھا گئے، بدن میں کیڑے پڑ گئے۔ کس طرح کھل کھلا کے ہنستے تھے، آج دانت گر گئے ہیں۔ کیسی کیسی تدبیریں سوچتے تھے، برسوں کے سامان سوچتے تھے، حالانکہ موت سر پر تھی، مرنے کا دن قریب تھا، مگر انہیں معلوم ہی نہیں تھا کہ آج رات کو میں نے نہیں جینا۔ ایسے سوچے کہ یہ میرا حال ہوگا، آج میں اتنے انتظامات کر رہی ہوں، کل کی خبر ہی نہیں کیا ہوگا۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برسوں کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ مجھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں دنیا کی حقیقت دکھاؤں؟ میں نے عرض کیا ضرور۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ساتھ لے کر مدینہ منور سے باہر ایک کوڑے پر تشریف لے گئے، جہاں آدمیوں کی کھوپڑیاں، پخانے اور پھٹے ہوئے چیتھڑے اور ہڈیاں پڑی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ، یہ آدمیوں کی کھوپڑیاں ہیں، یہ دماغ اسی طرح دنیا کی حریص کرتے تھے جس طرح تم سب زندہ آج کر رہے ہو، یہ بھی اسی طرح امیدیں باندھا کرتے تھے جس طرح تم لوگ آج امیدیں لگائے بیٹھے ہو۔ آج یہ بغیر کھال کے پڑی ہوئی ہیں، آج چند روز اور گزر جانے کے بعد مٹی ہو جائیں گی۔ یہ پخانے وہ رنگ رنگ کے کھانے ہیں جن کو بڑی محنت سے کھایا حاصل کیا جاتا ہے، ان کو تیار کیا جاتا ہے اور کھایا جاتا ہے، اور اب یہ حال میں پڑے ہیں کہ لوگ ان سے نفرت کر کے بھاگتے ہیں، اور لذیذ کھانے جس کی خوشبو دور سے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی تھی، آج اس کی بدبو سے لوگ اب دور بھاگتے ہیں۔ یہ چیتھڑے وہ زینت کا لباس تھے جس کو پہن کر آدمی اکڑتا تھا، آج یہ اس حال میں ہیں کہ ہوائیں ان کو ادھر سے ادھر پھینکتی ہیں۔ یہ ہڈیاں ان جانوروں کی ہڈیاں ہیں جن پر لوگ سواریاں کیا کرتے تھے،
گھوڑے پر بیٹھ کے مٹکتے تھے اور دنیا میں گھومتے تھے، بس جس ان حوال پر اور ان کے عبرتناک انجام پر رونا ہو وہ ان کو دیکھ کر روئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ ہم سب بہت روئے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دنیا ظاہر کے اعتبار سے میٹھی اور سرسبز ہے، اور حق تعالیٰ نے تم کو اس میں اپنے اسلاف کا جانشین اس لیے بنایا تاکہ وہ دیکھے کہ تم اس میں کیسے عمل کرتے ہو۔ آپ نے ویسے ہی عمل کرنے ہیں جیسے پہلے کر کے۔ بنی اسرائیل پر جب دنیا کی فتوحات ہونے لگی تو وہ اس کی زیب و زینت اور عورتوں اور زیوروں کے چکر میں پڑ گئے۔ تو کہیں ہم بھی آج انہی کاموں میں تو نہیں پڑ گئے؟ ہمیں اللہ نے اس لیے بنایا تھا، اس لیے بھیجا تھا کہ وہ دیکھے کہ جانشین بن کے ہم کیسے عمل کرتے ہیں۔ تو کیا جو غلط کام ہمارے جانشین کر گئے ہم وہی کام تو نہیں کرنے لگ گئے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سمجھدار شخص وہ ہے جو اپنے نفس پر قابو رکھے اور موت کے بعد کام آنے والی چیزوں میں مشغول رہے، اور کسی کام کے لیے تیاری اس کے بغیر نہیں ہوتی کہ ہر وقت اس کا اہتمام کیا جائے، اس کا ذکر تذکرہ رہے۔ اس لیے کہ جو شخص دنیا میں محو ہے اور اس کے دھوکے کی چیزوں میں پھنسا ہوا ہے، اس کی شہوتوں پر فریقہ ہے، اس کا دل موت سے بالکل غافل ہوتا ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تمہیں آ پکڑے گی، پھر تم اس ذات کی پاک کی طرف لے جائے جاؤ گے جو ہر پوشیدہ اور ظاہر بات کو جاننے والا ہے، پھر وہ تم کو تمہارے سب کیے ہوئے کام جتائے گا اور ان کا بدلہ دے گا۔ سورۃ جمعہ پہلا رکوع۔ علماء نے لکھا ہے کہ موت کے بارے میں آدمی 4 طریقے کے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جو دنیا میں محو ہے، جن کو موت کا ذکر بھی اس وجہ سے اچھا نہیں لگتا کہ اس سے دنیا کی لذت چھوٹ جائے گی۔ ایسا شخص موت کو کبھی یاد نہیں کرتا، اور کبھی کرتا بھی ہے تو برائی کے ساتھ نعوذ باللہ، اس لیے کہ دنیا کے چھوٹنے کا اس کو قلق اور افسوس ہوتا ہے۔ دوسرا شخص وہ ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے مگر ابتدائی حالت میں ہے۔ موت کے ذکر سے اس کو اللہ تعالیٰ کا خوف بھی ہوتا ہے اور اس سے توبہ میں پختگی پیدا ہوتی ہے۔ یہ شخص بھی موت سے ڈرتا ہے، مگر نہ اس وجہ سے کہ دنیا چھوٹ جائے گی، بلکہ اس وجہ سے کہ اس کی توبہ اللہ جانے قبول بھی ہوئی ہے کہ نہیں، یا توبہ کے مطابق اس نے ابھی اعمال بھی نہیں کیے۔ یہ بھی ابھی مرنا نہیں چاہتا تاکہ اس کی مزید اصلاح ہو جائے، اور اسی فکر میں لگا ہوا ہے، تو یہ شخص موت کے ناپسند کرنے میں معذور ہے۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد میں داخل ہوگا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے ملنے کو ناپسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کو ملنا ناپسند فرماتے ہیں۔ اس لیے کہ یہ شخص حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی ملاقات سے کراہت نہیں کرتا، بلکہ اپنی تقصیر اور کوتاہی سے ڈرتا ہے۔ اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جو محبوب کی ملاقات کے لیے اس سے پہلے کچھ تیاری کرنا چاہتا ہو تاکہ محبوب کا دل خوش ہو جائے۔ البتہ یہ ضروری ہے کہ یہ شخص اس کی تیاری میں ہر وقت مشغول بھی رہتا ہو، اس کے سوا کوئی دوسرا مشغلہ اس کو نہ ہو، اور اگر یہ بات نہیں تو پھر اس کی کیفیت بھی پہلی جیسی ہے، یہ بھی دنیا میں مشغول ہے۔ تیسرا وہ شخص ہے جو عارف ہے، اس کی توبہ کامل ہے۔ جو لوگ موت کو محبوب رکھتے ہیں اس کی تمنائیں کرتے ہیں، اس لیے کہ عاشق کے لیے محبوب کی ملاقات سے زیادہ بہتر وقت کون سا ہوگا۔ موت کا وقت ملاقات کا وقت ہے، عاشق کو وصل کے وعدے کا وقت ہر وقت خود ہی یاد رہتا ہے، وہ کسی وقت بھی اس کو نہیں بھولتا۔ یہی لوگ ہیں جن کو موت کی جلدی آنے کی تمنا رہتی ہے، وہ اس قلق میں رہتے ہیں کہ موت آ ہی نہیں چکتی کہ اس ماسی کے گھر سے جلدی خلاصی ہو۔ ایک روایت میں ایک حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کا وقت جب قریب ہوا تو فرمانے لگے، محبوب موت احتجاج کے وقت آیا، جو نادم ہو وہ کامیاب نہیں ہوتا۔ یا اللہ تجھے معلوم ہے کہ ہمیشہ مجھے فقر غنا سے زیادہ محبوب رہا، اور بیماری صحت سے زیادہ پسندیدہ رہی، اور موت زندگی سے زیادہ مرغوب رہی۔ مجھے جلدی سے موت عطا کر دے کہ تجھ سے ملی۔ چوتھی قسم جو سب سے اونچا درجہ ہے ان لوگوں کا ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے مقابلے میں تمنا بھی نہیں رکھتے، وہ اپنی خواہش سے اپنے لیے نہ موت کو پسند کرتے ہیں نہ زندگی کو۔ یہ عشق کی انتہا میں رضا اور تسلیم کے درجے کو پہنچے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ بہرحال موت کا ذکر ہر حالت میں موجب اجر و ثواب ہے،
کہ جو شخص دنیا میں مصروف ہے اس کو بھی موت کے ذکر سے اس کی لذتوں میں کمی آئے گی اور کچھ نہ کچھ تو دنیا سے دوری پیدا ہوگی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لذتوں کو توڑنے والی موت کثرت سے یاد کیا کرو، یعنی اس کے ذکر سے اپنی لذتوں میں کمی کیا کرو تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اگر جانوروں کو موت کے متعلق اتنی معلومات ہو جتنی تم لوگوں کو ہے تو کبھی کوئی موٹا جانور تم کو کھانے کو نہ ملے، موت کے خوف سے دبلے ہو جائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کوئی شخص بغیر شہادت کے بھی شہیدوں کے ساتھ ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص دن رات میں موت کو یاد کرے وہ ہو سکتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص دن رات موت کے بارے میں فکر کرتا ہے وہ شہیدوں کے درجے پا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شہادت کی موت نصیب کرے اور اس دنیا میں رہ کے فکر آخرت عطا کرے۔ ان لیکچرز کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں موت کی سمجھ آئے جائے، ربانیت میں نہیں جانا۔ اللہ ہمیں چوتھے لوگوں میں شامل کرے جو اپنی زندگی کو آرام سکون سے موت کی تیاری، فکر آخرت اس میں گزار رہے ہوں اور اتنے تیاری میں مصروف ہو کہ موت آ جائے، نہ انہیں جلدی ہے اور نہ انہیں یہ خواہش ہے کہ نہ آئے، وہ ایک ایک دن کو آخری دن سمجھ کے گزار رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک بزرگ نے کسی کا جنازہ پڑھایا، اس کے پاس کھڑے ہوئے سے پوچھا اگر یہ زندہ اس کو اللہ زندگی دے تو کیا چاہے گا، کیا کرے گا؟ اس نے کہا یہ اٹھے گا اور اپنی نمازیں پوری کرے گا اور اس نے سارے نیکی کے کام بتائے۔ تو اس بزرگ نے کہا تم زندہ ہونا تو تم کرو، ٹھیک ہے؟ تو بڑی گہری بات ہے، جو مر گئے ہائے بیچارہ یہ نہیں کر سکا، ہائے بیچارہ وہ نہیں کر سکا۔ آپ زندہ ہیں نا، آپ کر لیں، آپ کو بتا گیا نا کہ میں چلا گیا، آپ زندہ ہیں، آپ سب کچھ کر لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، یہ گناہوں کو زائل کرتی ہے اور دنیا سے برکتی پیدا کرتی ہے۔ آپ کا ارشاد ہے کہ اگر تم کو یہ معلوم ہو جائے کہ مرنے کے بعد تم پر کیا کیا گزرے گی تو کبھی رغبت سے کھانا نہ کھاؤ، کبھی لذت سے پانی نہ پیو۔ ایک ہمارا حال ہے کہ ہم یہی کہتے رہتے ہیں آج کیا کھائیں، کون سی ڈش کون سی جگہ پہ بہترین ہے، کہاں کیا اچھا کھانا ملتا ہے۔ اگر کبھی شام کو یا رات کو ایسے مجبوری بازار جانا پڑ جائے تو سوائے کھانے کے اور کوئی کام ہی ہمیں نہیں ہے، سوائے رنگ رنگ کے مشروبات پینے کے ہمیں اور کوئی کام بھی نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ کھائے پیے نا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آخرت کو بھی تو یاد رکھیں۔ ایک صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی کہ موت کا ذکر کثرت سے کیا کرو، یہ تمہیں دوسری چیزوں سے رغبت سے ہٹا دے گا۔ آپ کا فرمان ہے موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ جو شخص موت کو کثرت سے ذکر کرتا ہے اس کا دل زندہ ہو جاتا ہے اور موت اس پر آسان ہو جاتی ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے وصیت کیجیے، مجھے محبت نہیں ہے، کیا علاج کروں؟ مجھے موت سے محبت نہیں ہوتی، کیا علاج کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس کچھ مال ہے؟ انہوں نے عرض کیا ہے۔ آپ نے فرمایا اس کو آگے چلتا کر دو۔ آدمی کا دل مال سے لگا رہتا ہے، جب اس کو آگے بھیج دیتا ہے تو خود بھی اس کے پاس جانے کو دل چاہتا ہے، اور جب پیچھے چھوڑ دیتا ہے تو خود بھی اس کے پاس رہنے کو دل چاہتا ہے۔ آپ کا فرمان ہے کہ جب 2 طاہرات گزر جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں اللہ کو یاد کر لو، اللہ کو یاد کر لو، عنقریب قیامت کا زلزلہ پھر سور پھونکنے کا وقت آ رہا ہے اور ہر شخص کی موت اپنی ساری سختیوں سمیٹ آ رہی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا کہ روزانہ رات کو علماء کے مجمع کو بلاتے جو موت کا، قیامت کا اور آخرت کا ذکر کرتے اور ایسے روتے جیسے کہ جنازے سامنے رکھے ہوں۔ ابراہیم تیمی رحمۃ اللہ کہتے ہیں 2 چیزوں نے مجھ سے دنیا کی ہر لذت کو منقطع کر دیا، ایک موت نے، دوسرا قیامت میں حق تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کی فکر میں۔ حضرت کعب فرماتے ہیں جو شخص موت کو پہچان لے اس پر دنیا کی ساری مصیبتیں آسان۔ اشعث رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ہم حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ کے پاس جب بھی حاضر ہوتے جہنم اور آخرت کا ذکر ہوتا
ایک عورت نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اپنے دل کی کثافت یعنی سختی کی شکایت کی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا موت کا تذکرہ کثرت سے کیا کرو، دل نرم ہو جائے گا. انہوں نے ایسے ہی کیا. اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئی اور ان کا بہت شکریہ ادا کیا. ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم موت کو یاد رکھیں، ذکر کریں، ایک دوسرے کو یاد دہانی کروائیں اور اس طرح تیاری کریں جس طرح دنیا میں نہیں کوئی ہمارا بہت بہترین ایونٹس آنا ہوتا ہے اور ہم اس کی تیاری میں اتنے نیب ہوتے ہیں. جیسے شادی دیکھ لیں، اگر ڈیٹ رکھ دی گئی ہو 6 ماہ کی بھی ڈیٹ رکھتے لوگ، اب تو سال کی بھی، تو پورا سال ہاں جی اس کی تیاری کرنی ہے، اس کی تیاری کرنی ہے، یہ چیز نہ رہ جائے، وہ نہ رہ جائے کہ جی ابھی تو 6 ماہ 8 ماہ ہاں آپ کو لگتے ہیں نا، آپ کو کیا پتا بیٹی کی شادی پہ یا بیٹی کی شادی پہ کیا کرنا ہوتا ہے. اس طرح جھوٹے ہوتے ہیں کہ جب تک شادی نہ ہو جائے ان کے منہ سے یہی ذکر سننے کو ملتا ہے. تو ہمیں تو مرنا ہے، تو موت کے لیے اس طرح تیاری کرنی چاہیے کہ ہمیں اس کے علاوہ اور کوئی ذکر نہ ہو. جب کوئی پوچھے جی کیا کر رہے ہیں، تیاری کر رہے ہو، کہاں کی، اگلے جہان کی، وقت کم ہے میرے پاس، کوئی کہ بیٹھو آؤ گپے مارے کو، جی میرے پاس وقت نہیں ہے، مجھے تیاری کرنی ہے. کہ جی آپ کو کس چیز کی تیاری کرنی ہے، جی آخرت کی کرنی ہے نا سب بہنوں نے. بس آج سے ایک دوسرے کو یاد دہانی کرائیں، ایک دوسرے کو بار بار روکے، کوئی بھٹک رہا ہو اس کو ٹوکیں اور اسے بتائیں کہ ہم نے موت کی تیاری کرنی ہے. دعاؤں کی تعریف، رخسانہ اجاز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.